امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے. تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور بڑے دل سے کہتا ہوں, اللہ جانتا ہے, آپ لوگوں کا آنا بہت حوصلہ بڑھاتا ہے, بہت زیادہ ہمت بندھاتا ہے. آج ابتداً بات کچھ اور کرنے کا ارادہ تھا, لیکن حضرت لقمان کے حوالے سے اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی زبردست آواز میں, الحمدللہ خوش الحان آواز میں آغاز ہوا, تو ہم نے اس کا تذکرہ ایک پہلے کی نشست میں کیا تھا. حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے فرزند کو, بہت مشہور ہے, قرآن تک میں تذکرہ آپ نے ان آیات کا ترجمہ سنا. تو اسی طرز کی ایک نصیحت کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا کہ بیٹا کوشش ہمیشہ کرنا, اور میں ہمیشہ یہ بات بار بار دہراتا ہوں کہ جب بھی میں اس طرح کا کوئی واقعہ بتا رہا ہوں تو مقصد یہ کوئی لیکچر دینا یا کوئی بات سکھانا یا سمجھانا نہیں ہوتا ہے. جو علماء کرام سے بات سنی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوتا ہوں, اور میں اس ایٹیٹیوڈ اور جذبے سے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اپنے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ صرف شیئر کر رہا ہوتا ہوں. سمجھانا, سکھانا, نصیحت دینا یہ علماء کرام کا منصب ہے, یہ میرا منصب بالکل بھی نہیں ہے. میں تو صرف علماء سے سن کے آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوتا ہوں. تو کہا تھا حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے کہ اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے, یعنی کہ ایک تو دوسرا انداز ہے کہ ہم مدد کر کے خوش کریں, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ان کو مطمئن کرنا, ایک دوسرے سینس میں کہہ رہے تھے, اس زاویے سے کبھی کام نہ کرنا, لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوں گے, اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کام کرنا, وہ بڑا جلدی راضی ہو جانے والا ہے. اور پھر اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہ جب حضرت لقمان تھے, ان کے صاحبزادے تھے اور ایک سواری ساتھ تھی, تو حضرت لقمان سواری پر سوار ہوئے اور ان کا جو صاحبزادہ تھا وہ ساتھ چلتا رہا, اور جا رہے تھے, قریب ہی دیکھا کچھ لوگوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا. انہوں نے کہا کمال ہے, کس طرح کے لوگ ہیں کہ مطلب بوڑھے باپ کو, ٹھیک ہے, اپنی جوان بیٹے کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, تپتی دھوپ ہے, بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ سواری چلاؤ, خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے. یہ عجیب و غریب حرکت ہے. نے کہا چلو ٹھیک ہے, سچویشن چینج کرتے ہیں. تو پھر معاملہ الٹ کر دیا. حضرت لقمان نیچے آ گئے اور فرزند کو اوپر بٹھا دیا. کچھ آگے گئے, پھر ایک بستی کے قریب پہنچے, پھر کچھ لوگوں نے دیکھا, انہوں نے کہا عجیب و غریب لوگ ہیں کہ یعنی کہ بیٹے کو باپ کا کوئی احترام ہی نہیں ہے, باپ نیچے چل رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کچھ دیر بعد پھر دونوں سوار ہو گئے, آگے گئے. لوگوں نے کہا کس قسم کے لوگ ہیں, ایک بیچارے جانور پر اتنا ظلم و ستم, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر منظر تبدیل کیا, دونوں اتر گئے, پھر آگے گئے. لوگوں نے کہا کس طرح کے لوگ ہیں, جب ایک سہولت میسر ہے, جب سواری ہے تو اس کو استعمال کرو, اس پر بیٹھو. اکیلے چلے جا رہے ہیں دونوں, اور وہ سواری بھی اکیلے چلے جا رہی ہے. تب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یہ لوگ کسی بھی حال میں خوش ہونے والے نہیں ہیں, مطمئن ہونے والے نہیں ہیں, وہ بہت جلدی راضی ہو جانے والا ہے. اپنی زندگی کا ہر کام اس نیت سے کرنا کہ اس کو راضی کر سکو, لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی اب آخری ساتوں میں, آخری عشرے میں ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے وہ راضی ہو اور اس کے بندے راضی ہوں. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد مدحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت.